وہ قیدی جو مستقبل کے بارے میں اپنا اعتقاد کھو بیٹھے تھے، یعنی اپنا مستقبل، وہ برباد ہو گئے۔ مستقبل پر یقین کھونے سے ان کی روحانی گرفت بھی کمزور پڑ چکی تھی۔ انہوں نے خود کو زوال پذیر ہونے دیا اور اپنے ذہنی اور جسمانی زوال کا ہدف بن گئے۔ عموماً یہ سب ایک بحران کی صورت میں اچانک ہوتا۔ اس کی علامات بھی کیمپ کے قیدیوں میں یکساں تھیں۔ ہم سب اس لمحے سے ڈرتے تھے، اپنے لیے نہیں، اپنے دوستوں کے لیے، کہ کب ان کے لیے سب کچھ فضول ہو جائے گا۔ عام طور پر اس کا آغاز اس طرح ہوتا کہ قیدی صبح کپڑے پہننے اور غسل کرنے سے انکاری ہو جاتا اور مارچ کے لیے باہر نہ نکلتا۔ نہ کوئی گزارش، نہ زد و کوب، نہ کوئی دھمکی، کچھ بھی اثر نہ کرتا۔ وہ وہاں لیٹا رہتا اور بے سود پڑا رہتا۔ اگر یہ ذہنی بحران بیماری کے ساتھ آتا تو وہ بیماروں کے کمرے میں جانے اور کسی قسم کی مدد لینے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا۔ سادہ طور پر یہ کہیے کہ وہ ہمت ہار بیٹھتا۔ وہ اپنی جگہ پڑا رہتا اور کوئی بھی شے اسے یہاں سے ٹس سے مس نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ مستقبل پر یقین کھونے اور ہمت چھوڑنے کا خطرناک مظاہرہ دیکھا تھا۔ الف، جو میرا سینئر بلاک وارڈن تھا، بہت ہی معروف موسیقار اور نغمہ نگار تھا۔ ایک دن مجھ سے رازدارانہ انداز میں بولا، ڈاکٹر، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ایک آواز مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کوئی خواہش کروں یا میں جو جاننا چاہتا ہوں، میری ہر خواہش پوری ہوگی۔ تمہارے خیال میں مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ کیا میں یہ معلوم کروں کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ ڈاکٹر، تم جانتے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کب ہمارے کیمپ والوں کو آزادی ملے گی اور ہماری تکالیف ختم ہوں گی۔ یہ سن کر میں نے اس سے پوچھا، تم نے یہ خواب کب دیکھا؟ فروری 1945 میں، اس نے جواب دیا۔ اب مارچ شروع ہو چکا تھا۔ تمہارے خواب کی آواز نے کیا جواب دیا؟ اس نے بہت ہی خفیہ انداز سے کہا، 30 مارچ۔ دوست الف نے مجھ سے اس خواب کے بارے میں ذکر کیا تو وہ اس بات سے بہت پر امید اور یقینی تھا کہ اس کے خواب کی آواز درست ہوگی، لیکن جوں مذکورہ تاریخ قریب آئی، ہمیں ایسی خبریں ملیں کہ فی الحال اس تاریخ تک ہماری رہائی ممکن نہیں ہے۔ 29 مارچ کو الف اچانک بیمار پڑ گیا اور اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہی گیا۔ 30 مارچ کو، جس کے بارے میں اس کے خواب کی الہامی آواز نے اسے آزادی کا کہا تھا، وہ غنودگی میں چلا گیا اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ 31 مارچ کو وہ مر چکا تھا۔ بظاہر اس کی موت کا سبب ٹائیفائڈ تھا۔ جو لوگ انسان کی ذہنی کیفیت، اس کی جرأت اور امید، یا ان کی کمی، مدافعت کی کیفیت کے درمیان قریبی ربط سے واقف ہیں، یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ امید اور جرأت کے اچانک کھو جانے سے جسم پر مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میرے دوست کی اصل وجہ یہ رہی کہ اسے آزادی کی جو امید تھی وہ بر نہ آئی اور وہ انتہائی مایوس ہو گیا۔ اس چیز نے ٹائیفائڈ انفیکشن سے مقابلے کی اس کی مدافعانہ مزاحمت کو بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ مستقبل پر اس کا اعتماد اور زندہ رہنے کی آرزو مفلوج ہو گئی اور پھر اس کا جسم بیماری کا شکار ہو گیا، اور یوں اس کے خواب کی آواز بالآخر درست ثابت ہوئی۔ وہ اس زندگی سے آزاد ہو گیا۔ اس کیس کا مشاہدہ اور نتیجہ بالکل اس حقیقت سے مماثل تھا جس کی جانب حراستی کیمپ کے ڈاکٹر نے میری توجہ دلائی تھی۔ 1944 کے کرسمس اور 1945 کے نئے سال کے آغاز پر قیدیوں میں شرح اموات کہیں زیادہ تھی۔ اس کی رائے میں اس اضافے کی وجہ سخت کام میں اضافہ یا غذائی قلت یا موسمی تبدیلی یا وبا کا پھوٹنا نہیں تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کیمپ میں جو قیدی دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے امید لگا لی تھی کہ اس کرسمس پر وہ اپنے گھر پر ہوں گے۔ جیسے جیسے کرسمس اور نیا سال قریب آ رہا تھا اور کوئی خوشخبری نہیں مل رہی تھی، ان کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔
اس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت پر خطرناک اثرات مرتب ہو رہے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو رہے تھے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا، کیمپ میں لوگوں کی اندرونی قوت کی بحالی کی کسی بھی کوشش میں کامیابی کی بنیاد یہ تھی کہ انہیں ان کا مستقبل کا ہدف دکھایا جائے۔ نیچے کے بقول وہ شخص جس کے پاس زندہ رہنے کے لیے کیوں موجود ہے وہ کیسے تو پا ہی لیتا ہے۔ یہ قول قیدیوں سمیت تمام نفسی جسمی امراض میں مبتلا افراد کے بارے میں ایک رہنما کلیہ فراہم کرتا ہے۔ جب کبھی ایک آدمی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں ہے تو وہ اس کے لیے سخت مشکلات کو بھی جھیلنے کو تیار ہو جاتا ہے، مگر ہائے افسوس اس شخص پر جس کی نظر میں اس کی زندگی کا کوئی ہدف، کوئی احساس نہیں ہے، لہٰذا اس کے پاس کوئی بھی منزل نہیں کہ جس کی طرف وہ قدم اٹھائے۔ وہ جلد بھٹک جائے گا اور خود کو کھو دے گا۔ جو افراد اپنی تمام تر امید کھو چکے ہوں، ان کا ایک مخصوص جواب یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس تو اب زندگی میں توقع کرنے اور حاصل کرنے کو کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کے جواب میں آدمی بھلا کیا کہہ سکتا ہے؟ دراصل زندگی کے بارے میں اس رویے میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت تھی جو وہ رکھتے تھے۔ ہمیں یہ رویہ اپنے تئیں سیکھنے اور پھر مایوس لوگوں کو سکھانے کی ضرورت تھی کہ یہ اہم نہیں کہ ہم زندگی سے کیا توقع کرتے ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ زندگی ہم سے کیا توقع کرتی ہے۔ ہمیں زندگی کے مفہوم کے بارے میں پوچھنے کی بجائے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ زندگی ہم سے کیا سوال کر رہی ہے۔ روزانہ اور ہر لمحے ہمارے جوابات محض کسی گفتگو یا سوچ بچار پر مشتمل نہ ہوں، بلکہ درست عمل اور درست سمت پر مشتمل ہوں۔ زندگی کا سب سے بڑا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مسائل کا درست جواب تلاش کرنے کی ذمہ داری لی جائے اور ہر فرد اس کے مطابق مسلسل کام کرے۔ یہ کام جو زندگی کے مفہوم سے مطابقت رکھتے ہوں، فرد با فرد، لمحہ با لمحہ مختلف ہوتے ہیں۔ گویا زندگی کے مفہوم کی عمومی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے۔ زندگی کے مفہوم کے بارے میں کسی کے سوالات کا جواب چالو نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا کوئی مفہوم یا مقصد مبہم اور غیر واضح نہیں ہے، لہٰذا اسے بہت ہی حقیقی اور ٹھوس ہونا چاہیے۔ جیسے زندگی کے افعال اور اقدامات انتہائی حقیقی اور ٹھوس ہیں، یہ آدمی کی منزل کی تشکیل کرتے ہیں، اور ہر آدمی کی منزل دوسرے آدمی کی منزل سے مختلف اور منفرد ہوتی ہے۔ یہ انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ ایک آدمی کی منزل کا موازنہ کسی دوسرے آدمی یا اس کی منزل سے نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی صورتحال دوبارہ نہیں آتی، اور ہر صورتحال مختلف رد عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض اوقات آدمی جس صورتحال میں خود کو پاتا ہے، اسے تشکیل دینے کے لیے اسے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دیگر مواقع پر عملی اقدامات سے زیادہ غور و فکر کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات محض اپنے مقدر کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ وقت گزر جائے۔ ہر صورتحال اپنے تئیں منفرد اور یگانہ ہے، اور جس وقت جو صورتحال ہے اس کے لیے صرف ایک ہی درست جواب ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آنے والے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ تکالیف سے گزرنا ہی اس کی منزل ہے تو وہ اپنی تکالیف کو ایک کام کے طور پر تسلیم کرے گا، اور یہ اس کا واحد اور منفرد کام ہوگا۔ وہ اس بات کو ببانگ دہل تسلیم کرے گا کہ اس کی تکالیف پوری کائنات میں سب سے منفرد ہیں اور وہی تنہا ان میں مبتلا ہے۔ کوئی بھی اس کی تکالیف کو دور نہیں کر سکتا اور نہ اس کی تکالیف کو سہ سکتا ہے۔ یہ منفرد موقع اسے میسر ہے، اور اب اس پر ہے کہ وہ کیسے یہ بوجھ برداشت کرتا ہے۔ ہمارے لیے قیدی کی حیثیت سے یہ خیالات ایسی قیاس آرائیاں نہیں تھے کہ جن کی مدد سے ہم خود کو حقیقت سے الگ کر سکیں۔ ان خیالات سے بس ہماری کچھ مدد ہو سکتی تھی، یہ ہمیں مایوسی سے دور رکھتے تھے۔
ایسے شدید حالات میں بھی کہ جب زندہ رہنے کی کوئی سبیل نظر نہ آتی تھی۔ عرصہ پہلے ہم ایسے ہی مرحلے سے گزرے تھے کہ جب ایک تحقیقی مطالعے کے دوران ہم سے پوچھا گیا کہ زندگی کا مفہوم کیا ہے، تو ہم نے بتایا کہ ہمارے نزدیک زندگی کا یہ مفہوم ہے کہ زندگی اور موت اور تکالیف کے وسیع جال کو گلے لگا لیا جائے۔ ایک مرتبہ جب ہم پر تکالیف کا مفہوم کھل گیا تو ہم نے کیمپ کے تشدد کو نظر انداز کرنے یا جھوٹی خوش فہمیاں گھڑنے یا مصنوعی پر امیدی اختیار کرنے کا عمل چھوڑ دیا۔ یوں ہم کیمپ کے تشدد اور سختیوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تکالیف ہماری روزمرہ کام کا حصہ بن گئی تھیں اور ہم ان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ہم ان میں چھپے کامیابی کے مواقع کو جان چکے تھے، وہ مواقع جنہوں نے غالب کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔ ہمارے سامنے ابھی بہت سی تکالیف تھیں جنہیں سہنا تھا، لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ ہم تمام تکالیف کا سامنا کریں اور اپنے کمزور لمحات اور دبے ہوئے آنسوؤں کو کم سے کم رکھیں۔ البتہ اپنے آنسوؤں پر کسی شرمندگی کی ضرورت نہیں تھی۔ ان آنسوؤں کا مطلب یہ تھا کہ آدمی کے اندر بہت جرأت ہے، تکالیف سہنے کی جرأت۔ بہت کم لوگ یہ ادراک کر پائے۔ بعض لوگ اس پر شرمسار تھے اور اس کا اظہار گاہے گاہے کرتے تھے کہ وہ روئے۔ سائیکو تھراپی یا سائیکو ہائیجین کا ہلکا پھلکا سلسلہ، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، کیمپ میں ممکن تھا۔ انفرادی سائیکو تھراپی کی کوششوں کا تعلق زندگی بچانے والے عمل سے ہوتا تھا۔ عموماً ان کا مقصد خودکشی سے بچانا تھا۔ کیمپ کا ایک سخت قانون یہ تھا کہ کسی قیدی کو خودکشی سے نہ بچایا جائے۔ مثلاً اگر کوئی شخص پھندا لگا کر خودکشی کرتا ہوا پایا جائے تو اسے اس عمل سے روکا نہ جائے۔ لہٰذا یہ بہت اہم تھا کہ کسی پر ایسا اقدام کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ مجھے خودکشی کے 2 کیس یاد ہیں جو ایک دوسرے سے بہت ہی مشابہت رکھتے تھے۔ دونوں افراد کہتے تھے کہ وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے وہی مخصوص خیالات تھے۔ اب زندگی میں امید کرنے کو رکھا ہی کیا ہے؟ دونوں کیسوں میں یہ سوال محسوس کرانے کی ضرورت تھی کہ زندگی اب بھی ان سے بہت کچھ توقع رکھتی ہے، کچھ ایسا جو مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ ان میں سے ایک قیدی کا ایک بیٹا جو کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے۔ دوسرا شخص ایک سائنسدان تھا اور اس نے اپنی سائنسی تحقیقات پر مبنی کئی کتابیں لکھی تھیں مگر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھیں۔ اس نے جو کام کیا تھا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح پہلے قیدی کے بیٹے کو اپنے ہی باپ کی ضرورت تھی، اس کا قائم مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ انفرادیت اور انوکھا پن ہر فرد کے لحاظ سے مختلف تھا اور انہیں اپنے وجود کا مفہوم اور مقصد عطا کرتا تھا، جس میں انسانی محبت سب سے قوت والا عامل تھا۔ جب ایک فرد کو لگتا کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا تو وہ زندہ رہنے کی ذمہ داری قبول کرتا اور اس کے لیے ہر ممکنہ اقدام کرتا۔ جس آدمی کو اپنی ذمہ داری کا ادراک ہو جاتا ہے وہ انسان کی حیثیت سے بے چینی سے اس کا انتظار کرتا ہے، یا اگر کام نامکمل رہے تو اس کی وجہ سے کبھی اپنی زندگی سے عاجز نہیں ہوتا۔ وہ اپنے وجود کے کیوں سے واقف ہوتا ہے اور کسی بھی کیسے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی برا دن تھا۔ پریڈ کے دوران ایک اعلان کیا گیا کہ اب سے کسی بھی قسم کی غلطی کی سزا فوری پھانسی ہوگی۔ ان جرائم میں پرانے کمبلوں سے پٹیاں پھاڑنا تاکہ اپنے گھٹنوں کو سہارا دے کر درد کم کیا جا سکے، یا بہت معمولی سی چوری شامل تھے۔ چند روز پہلے ایک قحط زدہ قیدی نے گودام کا تالا توڑ کر کچھ آلو چوری کر لیے تھے۔ چوری پکڑی گئی اور چور کا پتہ بھی لگ گیا۔ جب اعلیٰ عہدیداروں کو پتہ چلا تو انہوں نے حکم دیا کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور پھر پورا کیمپ ایک دن کے لیے فاقہ کرے، جس کی وجہ سے تقریباً 2500 افراد کو ایک دن کا فاقہ کرنا تھا۔ اس دن شام کو ہم جھونپڑے کے فرش پر بہت ہی اداس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔
بہت کم بات کر رہے تھے اور ہر لفظ سے جھنجھلاہٹ عیاں تھی۔ معاملہ مزید خراب اس وقت ہوا کہ جب بجلی بھی چلی گئی۔ اس وقت ہم بالکل ہی بے سود ہو چکے تھے، لیکن ہمارا سینئر وارڈن ذہین آدمی تھا۔ اس نے فوراً ہمارے ذہنوں میں اس لمحے جو کچھ چل رہا تھا اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ اس کے کئی ساتھی گزشتہ چند روز میں بیماری یا خودکشی کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے ان کی موت کا اصلی سبب بھی بیان کیا: امید چھوڑ دینا۔ اس نے کہا کہ اس شدید کیفیت تک پہنچنے سے بچنے کے لیے مستقبل کی کوئی نہ کوئی امید برقرار رہنا ضروری ہے۔ وہ دراصل مجھے یہ مشورہ دے رہا تھا۔ خدا جانتا ہے کہ میں نفسیاتی وضاحتیں پیش کرنے یا خطبہ دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ یہ چیزیں میرے ساتھیوں کے لیے ایک طرح کے روحانی معالجے کا کام کرتی تھیں۔ میں ٹھنڈا پڑا ہوا تھا اور بھوک بھی لگ رہی تھی، ساتھ ہی تھکن اور چڑچڑاپن بھی تھا، لیکن مجھے کوشش کر کے اس منفرد موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ جرأت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری تھی۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے آرام کے معمولات بیان کرنا شروع کیے۔ میں نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ کی شدید سردیوں میں ہماری حالت اتنی مشکل نہیں تھی کہ ہمارے لیے اس کا تصور بھی محال ہو۔ میں نے کہا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے تئیں یہی پوچھنا چاہیے کہ اسے اس دوران کیا کیا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کے لیے ایسا نقصان بہت ہی کم ہوگا۔ ہم میں سے جو اب تک زندہ ہیں ان کے لیے جینے کی امید کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ صحت، خاندان، خوشی، پیشہ ورانہ مہارتیں، خوش قسمتی، معاشرے میں مقام، یہ تمام چیزیں ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر کو ہماری ہڈیاں سلامت ہیں۔ ہم سے جو کچھ چھن چکا ہے وہ مستقبل میں ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے۔ اور پھر میں نے نیچے کا قول دہرایا: جو شے مجھے مارتی نہیں، مجھے مضبوط کرتی ہے۔ پھر میں نے مستقبل کے بارے میں بات کی۔ میں نے کہا کہ جزوی طور پر ہمارا مستقبل ہمیں نا امید دکھائی دیتا ہے۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے بارے میں یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی بقا کے امکانات نہایت محدود ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگرچہ ہم میں ٹائیفائڈ کی کوئی علامت نہیں ہے، پھر بھی میرے اپنے بچنے کا امکان تقریباً 1/20 یعنی 20واں حصہ ہے۔ لیکن میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس کے باوجود میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں اپنی امید کھو دوں اور ہمت ہار بیٹھوں۔ کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ مستقبل کیسا ہوگا، حتیٰ کہ اگلے گھنٹے کے بارے میں بھی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگلے چند روز میں کسی اچانک فوجی کارروائی کا کوئی امکان نہیں، لیکن کیمپ کے روزانہ کے تجربات کی روشنی میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ہی عظیم مواقع موجود ہیں، خاص کر انفرادی سطح پر۔ مثال کے طور پر، کسی کو اس کے غیر معمولی کام کی وجہ سے خاص گروہ میں شامل کر دیا جائے، اور یہ چیز اس کے لیے بالکل ہی غیر متوقع ہوگی، اور ہم کہیں گے کہ واہ، اس قیدی کی تو قسمت ہی کھل گئی۔ اور اس پر پڑے ہوئے پردے کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے۔ میں تو ماضی کی بات بھی کر چکا ہوں کہ موجودہ تاریکی کے باوجود ہم نے وہاں کتنا مزہ کیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ایک طاق مبلغ کی طرح ایک اور قول بیان کیا: کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ جو کچھ تم تجربہ کر چکے ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے نہیں چھین سکتی۔ نہ صرف ہمارے تجربات، بلکہ وہ سب افعال جو ہم نے کیے، وہ تمام عظیم خیالات جو ہم نے سوچے، اور وہ تمام تکالیف جو ہم نے جھیلیں، یہ سب کہیں نہیں کھوئیں گے۔ یہ اگرچہ ماضی کا حصہ ہیں، لیکن یہ ہماری ملکیت ہیں۔ پھر میں نے کئی مواقع کے بارے میں بات کی جو زندگی کو مفہوم اور مقصد عطا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ زندگی میں کیسے ہی حالات پیش آئیں، ان میں سے مفہوم کبھی ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہر موقع میں ایک حتمی مفہوم ضرور موجود رہتا ہے۔
اور وہ مفہوم تکالیف اور مرنے کا ہے، تنگی اور موت کا ہے۔ میں اپنے غریب وطن قیدی ساتھیوں سے مخاطب تھا جو جھونپڑے کی تاریکی میں پوری تندہی اور خاموشی سے میری بات سن رہے تھے۔ البتہ کبھی کبھی آہ کی آواز آ جایا کرتی تھی۔ میں نے بات جاری رکھی کہ انہیں اپنی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ نا امیدی کے شدید حالات میں بھی اپنی جرأت برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ کوشش میں ناکامی سے اس کوشش کی عظمت اور مفہوم کبھی متاثر نہیں ہوتے۔ ہم میں سے بعض پیچھے کی طرف اپنے دوست، اپنی بیوی، اپنے زندہ یا مردہ پیارے یا خدا کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ ہم سے کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اسے مایوس کریں۔ وہ امید رکھیں گے کہ ہم انہیں ان تکالیف میں وہ طریقہ بتائیں کہ وہ پورے فخر کے ساتھ کیسے مر سکتے ہیں۔ آخر میں نے اپنی قربانیوں کا ذکر کیا، جن میں ہر لحظہ ایک مفہوم تھا۔ ان قربانیوں کی فطرت کے اعتبار سے یہ دنیا اتنی بے وقت ہے کہ یہاں ان کی پذیرائی کی جا سکے، کیونکہ یہ دنیا مادی کامیابیوں کی دنیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری قربانیوں کا مفہوم ہے۔ مجھے بلا تکلف کہنے دیجیے کہ ہمارے دوستوں میں سے جو لوگ کسی نہ کسی مذہب پر اعتقاد رکھتے ہیں، وہ میری بات بغیر کسی مشکل کے سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے کیمپ میں ایک ساتھی آیا جس نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اس کی تکالیف اور موت انسانیت کو بچائیں گی، لہٰذا اس نے تکلیف دہ اختتام کو سر آنکھوں پر لیا۔ اس شخص کے لیے اس کی تکالیف اور موت بہت ہی بامعنی تھی۔ اس کی قربانی انتہائی اہم تھی۔ وہ بلا کسی وجہ کے مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ میری گفتگو کا مقصد ہماری زندگی کا بھرپور مفہوم تلاش کرنا تھا، یہاں اور وہاں، اس جھونپڑے میں جہاں عملی طور پر کوئی صورتحال ایسی نہ تھی کہ کوئی امید رکھی جا سکے۔ میں نے دیکھا کہ میری کوششیں بارآور ہوئیں۔ جب بجلی کا بلب دوبارہ روشن ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے مایوس دوستوں کے چہرے اب مطمئن تھے، اور وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ لیکن میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میرے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ اپنے ساتھیوں کی تکالیف میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکوں۔ میں نے ایسے کئی مواقع ضائع کر دیے۔ صورتحال سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں انسانوں کی دو نسلیں ہیں، شائستہ انسانوں کی نسل اور ناشائستہ انسانوں کی نسل۔ یہ دونوں نسلیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ ہر معاشرے میں یہ دونوں گروہ موجود ہیں۔ کوئی گروہ مکمل طور پر شائستہ یا ناشائستہ افراد پر مشتمل نہیں ہوتا۔ اس تناظر میں کوئی بھی گروہ خالص نسل نہیں، لہٰذا کیمپ کے محافظوں میں بھی شائستہ لوگ قدرے پائے جاتے تھے۔ آزادی کے موقع پر ہم قیدی تھکے قدموں سے کیمپ کے گیٹوں کی طرف خود کو گھسیٹتے رہے۔ ڈرتے ڈرتے ہم نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ پھر ہم نے چند مزید قدم کیمپ کے باہر رکھے۔ اس بار ہم پر کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا، نہ ہمیں مکوں اور لاتوں سے بچنے کے لیے فوری طور پر بچاؤ کی ضرورت پڑی۔ اوہ، اس مرتبہ تو محافظ نے ہمیں سگریٹ پیش کی۔ ہم پہلی نظر میں بمشکل انہیں پہچان پائے۔ وہ بہت تیزی سے شہری لباس تبدیل کر چکے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ سڑک کے ساتھ چلتے رہے۔ جلد ہی ہماری ٹانگیں ٹکرائیں اور چوٹ لگنے کا خطرہ ہوا، لیکن ہم پہلی مرتبہ ایک آزاد فرد کی حیثیت سے کیمپ کے اطراف کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ آزادی۔ ہم نے دوبارہ یہ لفظ دہرائے، اگرچہ ہم اسے ابھی جذب نہ کر پائے تھے۔ گزشتہ برسوں میں ہم نے یہ لفظ اتنی مرتبہ ادا کیا کہ یہ اپنا معنی ہی کھو بیٹھا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے شعور میں داخل نہ ہو سکا۔ ہم یہ بات ہضم ہی نہ کر پائے تھے کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم باغ تک آئے جو پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ وہاں ہیں، لیکن ہمارے اندر ان کے بارے میں کوئی احساس نہیں تھا۔ ہمارے اندر خوشی کا ایک جھماکہ اس وقت پیدا ہوا جب ہم نے ایک مرغا دیکھا جس کے پتے رنگ برنگے تھے، لیکن یہ جھماکہ صرف جھماکہ ہی تھا،
کیونکہ ہم ابھی تک خود کو اس دنیا سے مربوط نہیں کر پائے تھے۔ شام کو جب ہم دوبارہ جھونپڑے میں ملے تو ایک فرد نے دوسرے فرد سے رازدارانہ انداز میں کہا، مجھے بتاؤ تم آج کس شے سے خوش ہوئے تھے؟ اور دوسرے آدمی نے شرمندگی کے احساس کے ساتھ جواب دیا کہ گویا وہ نہیں جانتا، اور ہم سب نے بھی کچھ ایسا ہی محسوس کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم خوشی محسوس کرنے کی اہلیت کھو چکے تھے، جو اب ہمیں رفتہ رفتہ دوبارہ سیکھنا تھی۔ نفسیاتی طور پر آزاد قیدیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اسے ڈی پرسنلائزیشن کہا جا سکتا ہے۔ ہر شے غیر حقیقی لگ رہی تھی، گویا یہ سب کچھ خواب ہے۔ ہم یہ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ سب سچ ہے، جبکہ اتنے عرصے تک ہمارے خواب ہمیں دھوکہ دیتے رہے۔ ہم یہ خواب دیکھتے رہے کہ آزادی کا دن آ گیا ہے، ہم آزاد ہو گئے ہیں، گھر پہنچ چکے ہیں، اپنے دوستوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، اپنی بیویوں سے گلے مل رہے ہیں، اور ایک میز کے گرد بیٹھ کر سب کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ بیتی، حتیٰ کہ ہم اپنے خوابوں میں کیسے اپنی آزادی کو دیکھتے رہے۔ اور پھر اچانک ہمارے کانوں میں ایک سیٹی کی آواز آتی جو جاگنے کی علامت تھی، اور ہماری آزادی کے خواب چکناچور ہو جاتے۔ اور اب یہ خواب حقیقت بن چکا تھا، لیکن کیا واقعی ہم اس پر یقین کر سکتے تھے؟ ذہن کے مقابلے میں جسم میں رکاوٹیں کم تھیں۔ جب اسے آزادی ملی تو اس نے پہلے ہی لمحے میں اس نئی آزادی کا اچھا استعمال کیا۔ یہ حریصوں کی طرح کئی گھنٹے اور کئی دن رات کھاتا رہا۔ یہ بہت حیران کن تھا کہ ایک آدمی کتنی مقدار میں کھا سکتا ہے۔ جب ایک قیدی کو اس کے کسان دوست نے بلایا تو وہ کھاتا رہا، مزید کھاتا رہا، اور پھر اوپر سے کافی بھی پی لی، جس کی وجہ سے اس کی زبان کھل گئی، اور پھر وہ گھنٹوں بولتا رہا۔ اس کے دماغ پر برسوں سے جو دباؤ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی گفتگو سنتے ہوئے ایک تاثر تو یہ ملا کہ اسے بولنا تھا۔ اس کی بولنے کی خواہش اس کے قابو سے باہر تھی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن پر مختصر دورانیے کے لیے انتہائی دباؤ رہا تو ایسا ہی رد عمل آیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی صرف ایک زبان کھلی، لیکن پھر اچانک ایک عجیب احساس سے اجنبی بیڑیاں ٹوٹ گئیں جنہوں نے انہیں جکڑ رکھا تھا۔ ایک دن آزادی کے چند روز بعد میں ایک مرغزار میں ٹہل رہا تھا اور میرا رخ کیمپ کے قریب واقع مارکیٹ ٹاؤن کی طرف تھا۔ اچانک آسمان پر مجھے کہکہوں کی آواز آنے لگی۔ میں کسی کو کھلکھلاتے ہوئے سن سکتا تھا۔ وہاں میلوں دور تک کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، بس زمین تھی اور آسمان، اور کہکہے اور کھلی آزادی۔ میں ٹھہرا، ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنے گھٹنوں کی طرف نیچے دیکھا۔ اس لمحے اپنے بارے میں یا دنیا کے بارے میں بہت کم جان پایا۔ میرے ذہن میں صرف ایک جملہ دوڑ رہا تھا، ایک ہی جملہ۔ خدا سے میں نے تنگ قید سے پناہ مانگی اور اس نے کھلی آزادی عطا کر دی۔ میں نہ جانے کتنی ہی دیر اپنے گھٹنوں کے بل پڑا رہا اور اس جملے کو دہراتا رہا کہ وہ میرے ذہن کی یادداشت ہی سے محو ہو گئی۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس دن، اس ساتھ میری نئی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ قدم با قدم میں آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ میں ایک عام آدمی بن گیا۔ کیمپ کے شدید ایام، جو شدید ذہنی تناؤ کا باعث تھے، سے لے کر خلاصی تک کا سفر یقیناً رکاوٹوں سے خالی نہیں تھا۔ یہ سوچنا غلط ہوگا کہ آزاد قیدی کو کسی قسم کی روحانی نگہداشت کی مزید ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ماننا پڑے گا کہ جو آدمی اتنا طویل عرصہ کسی انتہائی ذہنی دباؤ میں رہا ہو، وہ فطری آزادی کے بعد بھی خطرے میں ہوتا ہے۔ خاص کر جب یہ دباؤ اچانک ختم ہو جائے تو یہ خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس نفسیاتی مرحلے کے دوران ایک مشاہدہ یہ تھا کہ زیادہ ناپختہ مزاج رکھنے والے افراد اس تشدد کے اثرات سے بچ نہیں سکتے تھے کہ جو وہ اپنے ارد گرد کیمپ میں دیکھتے تھے۔ اب آزاد ہونے کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی آزادی کا استعمال غلط اور ظالمانہ طریقے سے کرنے لگیں گے۔
چنانچہ ان کی زندگی میں صرف ایک شے بدلتی تھی کہ پہلے ان پر ظلم ہوتا تھا اور اب وہ ظالم تھے۔ وہ اپنے برتاؤ کے لیے صرف ایک دلیل دیا کرتے تھے کہ ہم پر بھی تو ظلم ہوا ہے۔ ایسا اکثر غیر نمایاں واقعات میں دیکھنے میں آتا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔